اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ آپ درگزر اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 198 تک پہنچے تھے، جہاں پر کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح شرک کی مذمت کی، اور شرک جو کرتے ہیں اور جن کو شریک اللہ تعالیٰ کا ٹھہرایا جاتا ہے سب کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا سورۃ الاعراف میں، اور سب کچھ کھول کے بیان کیا۔ اب یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کو محفوظ رکھیں، اور اپنے معاشرے کو اور اس دنیا کے اندر شرک کا جو ظلم ہے اس سے لوگوں کو نجات دلائیں۔ اس کے لیے ہر کو اپنے اپنے لیول پر، اپنی سطح پر ضرور کام کرنا چاہیے، اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ظاہری اور باطنی ہر قسم کے شرک سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو یہ آیت نمبر 199 یہ ایک عظیم الشان آیت ہے، بہت ہی مختصر لیکن جامع، اور ایک عظیم الشان اخلاق حسنہ کے اوپر جو کہا جاتا ہے، جو علماء کرام جو قرآن کے جو علم رکھتے ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر یہ جو آیت اخلاق کے اوپر سب سے جامع آیت ہے، یعنی کہ بالکل مختصر الفاظ کے اندر جو اخلاق کے جو ہائیسٹ لیول ہے وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پوری انسانیت کو ایک بہت بڑا سبق دیا گیا ہے اس کے اندر۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آیت پڑھنے کے بعد ہمارے جو کافی چیزیں ہماری زندگی میں چینج ہو سکتی ہیں اس سے، اور ہم اچھے اخلاق کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ درگزر کو اختیار کریں، خذ العفو، یعنی آپ درگزر کو اختیار کریں۔ درگزر اختیار کرنا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں اس میں جو اس کا میننگ ہے، جیسے کسی سے بدلہ نہ لینا۔ آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا، کوئی آپ کا کسی کی وجہ سے نقصان ہو گیا، تو آپ کو کوئی تکلیف پہنچی کسی سے، یا کوئی بھی کسی قسم کا آپ کو کوئی بھی پریشانی آئی کسی دوسرے انسان کی وجہ سے، اس میں درگزر اختیار کرنا۔ اس میں پہلی چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدلہ کسی سے نہ لینا، یعنی کہ جو آپ کے پاس اختیار بھی ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اس کو معاف کر دیا، یعنی کہ معاف کرنا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بے شمار جو گناہ ہیں، بے شمار جو غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور ہمیں ہر عمل کی ہر جو غلطی کی ہمیں فوراً سزا نہیں دی جاتی، بلکہ بہت دیر تک اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے ہیں۔ تو یہ بدلے کا نہ لینا یہ بھی درگزر میں آتا ہے۔ اس کے بعد جو کسی کی غلطیوں کو ایک تو ان کو درگزر کرنا، بدلہ نہ لینا، دوسرا اس کو مٹا دینا، ان کی غلطیوں کو، ان کے اثرات کو مٹا دینا، کو کوشش کرنا کہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کو اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، جیسے آپ کوئی طالب علمز ہیں، ایک کلاس میں پڑھتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ اگر غلطی کر لیتا ہے تو دوسرا جو اسٹوڈنٹ ہے، جو اس کا جو ساتھی ہے، اس اس غلطی کو ختم کر دے، اس غلطی کو صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح جو کوئی دو انسان جو کوئی تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کسی ایک انسان سے غلطی ہو گئی ہے ڈیسیژن لینے میں، تو دوسرا جو اس کا جو ساتھی ہے جو تجارت میں، وہ اس کی ہیلپ کر سکتا ہے اس کو صحیح کرنے میں، یعنی کہ اس نقصان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بھی اس میں درگزر میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو بلا بھی دینا، یعنی کہ اس کو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اس کے آپ نے کسی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو کئی لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اس کو بالکل وہ اس کو اپنے دل کے اندر بٹھا دیتے ہیں، اس کو بولتے نہیں ہیں، اور اس غلطی کی وجہ سے اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کسی کی جو غلطی ہے اس کو بلا دینا چاہیے، یہ بھی درگزر میں آتا ہے۔ اور آسانیاں پیدا کرنا کسی کے لیے، جو اگر کسی کو کوئی مشکلات ہیں زندگی کے اندر، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا،
کسی کو کاروبار کے مسائل ہیں، کسی کو صحت کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کوئی اور بے شمار طرح طرح کی مشکلات ہیں، ان میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ اگر کسی فار ایگزامپل ہم اگر گھر کے اندر ایک خاندانی جو زندگی ہے، خاندانی جو انسان کا نظام ہے، اس کے اندر آپ کے جو گھر کے افراد ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اگر آپ کسی کی بیوی ہیں تو اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اگر بہن بھائی ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اسی طرح یہ جو اس لیول کو بڑھاتے ہوئے آپ معاشرے میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر کوئی ایسی لوگ کسی مصیبت میں اجتماعی طور پہ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، کوئی ایسا اس کا حل پیش کرنا کہ ساری انسانیت کو اس کا فائدہ ہو۔ فار ایگزامپل کسی جگہ پانی کی کمی ہے تو وہاں پہ آپ کنواں کھدوا دیں، یا وہاں پہ آپ کو ایسا انتظام کریں کہ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے۔ کسی جگہ روزگار کی پرابلم ہے، کسی انسان کو کوئی روزگار کا مسئلہ ہے، اس کا روزگار کا مسئلہ حل کر دیں، اس کو جاب دلا دیں، اس کو کاروبار کھڑا کر دیں۔ تو اس طرح کی آسانیاں آپ معاشرے میں پیدا کر سکتے ہیں جس کے کہ انسانیت کو فائدہ جس کا پہنچے۔ اور یہ بھی اس میں درگزر میں آئے گا۔ اور جو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی جو پرابلم کیسے پیدا ہوتی ہیں کہ معاشرے میں، یعنی کہ جو سب سے بڑی جو ریزن ہے جو کہہ لیں کہ لڑائی جھگڑے کی اور نا اتفاقی کی اور طرح کی بے شمار اخلاقی برائیوں کی جو مین جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اور ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اس میں یہ کہ اگر دو انسان ہیں، ان کا جو آپس میں جیسے میں کسی کے بارے میں سوچتا ہوں اور میں نے اس کو اپنے دل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ہر ہر شخصیت کے بارے میں کچھ لیول ہوتے ہیں، کچھ کو آپ نے بہت ہائیسٹ درجہ دیا ہوتا ہے، کسی کو آپ نے اس سے کم درجہ دیا ہوتا ہے اپنے دل میں، کسی کو اس سے بھی کم دیا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل جس کو آپ نے ہائیسٹ درجہ دیا ہوا اپنے دل کے اندر، اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اس کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ آپ اس میں یعنی کہ غم کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایک تو ٹائم بہت اس میں ضائع ہوتا ہے آپ کی اس چکر میں، اور دوسرا آپ کی بہت سی جو آپ کی جو توجہ ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، آپ کافی چیزیں آپ الٹا آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ کیا ہے کہ اگر اس لیول کو آپ تھوڑا نیچے کر دیں، اگر آپ نے کسی کی عزت کی، کسی کو آپ نے رسپیکٹ دی اور اس کے بدلے میں آپ کو رسپیکٹ نہیں ملی، تو آپ اس کو اگنور کر دیں اور آپ سمپل اس کو اس کا جو درجہ ہے وہ اپنے نیچے کر لیں، اور اس کی آپ رسپیکٹ کرتے رہیں، لیکن جو اس کے جو توقع ہے جو اسے آپ امید رکھتے ہیں اس کو آپ کم کر دیں۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو پریشانی ہے اس میں کمی ہو جائے گی۔ اسی طرح جو انسان جو ہے اگر سارے انسان ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور ہر انسان اگر کسی کو کسی جگہ پہ کسی کو وہ درجہ یا وہ امپورٹنس نہیں مل سکی تو اس کو آپ اپنے دل پہ نہ لگائیں، اور اس چکر سے، اس غم سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اور جو انا کی جو ہر انسان اپنی جو مسائل کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی تو پریشان ہوتی ہی ہے، وہ دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ تو یہ بھی درگزر میں ہی آئے گا کہ ہم لوگوں سے کم توقعات رکھیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم کل اس کو کنٹینیو رکھیں گے، اس آیت کو۔ یہ بہت عظیم الشان آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری، اور آپ کے اخلاق کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ نبی پاک کے اخلاق تھے جو کہ ہمیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ جو آیت ہے سمپل اس آیت کو ہی، اس کی آیت کے اوپر ہی عمل کر لیں تو معاشرے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو کل جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔